والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے فضیلت الشیخ حافظ ابو بکر عتیق حافظہ اللہ تعالی آپ کو ایمان کی مٹھاس جو ہے اس کا ذائقہ سکھائیں گے کہ ایمان کیسے میٹھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. موضوع کے متعلق آپ نے سماعت فرما لیا ہے. ایمان
جب تک انسان اس کی حقیقت کو نہیں جان لیتا، ایمان جب تک انسان اس کی تعریف سے واقف نہیں ہو جاتا، اس وقت تک انسان ایمان کی مٹھاس کو سمجھنا، اس کو حاصل کرنا یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ لہذا بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے میں ایمان کی تعریف کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس کو علماء نے بیان فرمایا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے۔ ایمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالارکان۔ ایمان زبان سے اقرار کرنے کا نام ہے، دل سے اعتقاد اور یقین رکھنے کا نام ہے، اور پھر ان دونوں کے ساتھ اپنے اعمال صالحہ کے ذریعے اس کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ تینوں چیزوں کو بیک وقت انسان اپنی زندگی میں ڈالتا ہے تو اس نے ایمان کو حقیقت میں پایا ہے۔ اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو یاد رکھو ایمان نہیں ہے۔ میں اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا، کتاب و سنت کے دلائل بے شمار موجود ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ انسان کا ایمان اس وقت ہوتا ہے جب یہ تینوں چیزیں پائی جائیں۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو ایمان نہیں ہے۔ کیا ایمان کی مٹھاس ہے؟ انسان ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر سکتا ہے، محسوس کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، ہماری سوچ اور فکر وہ دوسرا راستہ اختیار کر چکی۔ اغیار نے ہمارے لیے جن وسائل کو، جن اسباب کو، جن ذرائع کو پیدا کر دیا ہے، ہم ان کے اندر کھو کر اپنے اسلاف کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کے تراجم، ان کی زندگی کے وہ سنہری واقعات، ان سے نہ آشنا ہو کر ایمان کی مٹھاس سے دور ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر! جن لوگوں نے، جن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ایمان کی مٹھاس کو پایا تھا، وہ پھر اس کا اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ اظہار کیسے؟ ایک دن اللہ اکبر، غسیل الملائکہ حنظلہ رضی اللہ عنہ گھر سے نکلتے ہیں، راستے میں خلیفۃ الرسول افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ ایمان تھا، ایمان کی مٹھاس تھی کہ فوراً وہ اپنے ایمان کو ٹٹولتے تھے، جائزہ لیتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ فرماتے ہیں نافق حنظلہ، ابو بکر فرمانے لگے حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں ابو بکر بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ کیا آپ یہ بات جانتے نہیں؟ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ ہمارے سامنے جنت اور جہنم کا ذکر کرتے ہیں، گویا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہمارا ایمان انکریز ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ اور جب ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، جب ہم اپنے بیوی بچوں اور بزنس میں، کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہماری وہ کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔
ہاں بات تو یہ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان وہ چیز نہیں جو ہونی چاہیے تھی، ایمان وہ پختہ نہیں جو ہونا چاہیے تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے بھائی بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ تھا ایمان کا وہ حلاوہ، یہ تھی ایمان کی مٹھاس جو فوراً محسوس کرتے تھے کہ پہلے زیادہ تھی اب کم ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہے، آپ نے فرمایا اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میرے پاس ہوتی ہے تو راستے میں تمہارے ساتھ فرشتے چلتے چلتے مصافحہ کریں۔ اگر یہ کیفیت ایک ہی جیسی رہے جس طرح میرے پاس رہتی ہے، اللہ اکبر، وہ کون سی مٹھاس تھی جس نے حبشے کے وہ عظیم انسان، لوگ ان کو غلام کہتے تھے، اسلام نے ان کو اتنا عظیم بنا دیا، چلتے زمین پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں معراج کی رات قدموں کی آہٹ اپنے آگے سنی ہے۔ بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ، کون سی وہ چیز تھی؟ گرم ریت پہ ان کو لٹایا جاتا، جسم پہ بھاری پتھر کو رکھا جاتا، لیکن زبان سے ایک ہی آواز ہے، احد احد، تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایمان کی مٹھاس کو کیسے حاصل کرتا ہے؟ مومن ہر حال میں خوش رہتا ہے۔ آج ہم تھوڑی سی تکلیف آئے رنجیدہ، پریشان، غمگین، اور اس سے بڑھ کر اپنے رب پہ شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ نہ، ایمان کی مٹھاس ان لوگوں نے محسوس کی ہے، کن لوگوں نے؟ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں فرمایا تھا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور مومن کا ہر معاملہ ہی بہتر ہے۔ کیسے؟ ان عصا ولیس ذلک الا للمؤمن، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ صرف مومن کو ہی نصیب ہوتا ہے، اور کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کیسے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرتا ہے؟ یہ مٹھاس اس کو محسوس ہوتی ہے کب؟ ان اصابتہ ضراء سراء شکر، جب آسودگی ہوتی ہے، خوشحالی ہوتی ہے، تو وہ انسان، وہ مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء صَبَرَ، شکر کرتا ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ جب مصیبت پریشانی آئی اس پہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ ہے ایمان۔ مومن کبھی بھی شکوہ نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے ایمان پر مضبوط ہو کر اس کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کر کے ہر حال میں اپنے رب پر خوش رہتا ہے کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ جو بھی معاملہ کیا ہے وہ بہتر ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ اس لیے مومن اپنی خواہشات نفس اس کا تابع نہیں ہوتا، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے خواہشات نفس کی پیروی کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، بلکہ قریبی سے قریبی اپنے عزیز اور رشتہ دار ان سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، مقدم ہوتی ہے تو رب العالمین کی ذات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہوتی ہے۔ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ یہ ہے ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی۔ ان صحابہ کو باپ، بیٹا، خاندان، بیوی، بچے، یہ سارے کے سارے اگر رب العالمین کے باغی ہیں تو مومن آدمی ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرتے ہوئے ان سب سے قطع تعلق ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ بے شمار مثالیں۔ کون؟
مکے کا شہزادہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سفیر اسلام جب حالت کفر میں ہے تو مکہ مکرمہ کے اندر ان جیسا قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، ان جیسی خوشبو کوئی نہیں استعمال کرتا تھا، لیکن جب اسلام قبول کیا، جب ایمان لے آئے تو پھر سارے پیچھے جسم سے لباس بھی اتروا لیا جاتا ہے، خوشبو بھی چھین لی جاتی ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایمان نہ جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا لخت جگر عبد الرحمن ابن ابی بکر ابھی مسلمان نہیں ہوئے، غزوہ بدر میں شریک ہوتے ہیں کافروں کی طرف سے، جنگ کے بعد اپنے بابا جان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کرتے ہیں، بعد میں جب مسلمان ہوتے ہیں، ابا جان آپ میری تلوار میں 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بیٹا اس دن اگر تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ آ جاتا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان کی مٹھاس ان لوگوں کے اندر وہ ہر وقت محسوس کرتے تھے، تب جا کے یہ باتیں آئیں۔ اللہ اکبر، یہ دنیا میں مٹھاس ہے، اور بھی واقعات، آخرت میں مٹھاس جو ان لوگوں کو نصیب ہوگی، ذرا اس کا تھوڑا سا تذکرہ کر کے ہم یہ بات جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سا عظیم فارمولہ ہے، وہ کون سا عظیم نسخہ کیمیا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اور اس کو ہم اپنے اندر پیدا کر کے ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ آخرت میں ایمان کی مٹھاس جن لوگوں کو، ایمان والوں کو نصیب ہوگی، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر 14ویں پارے میں فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دونوں دنیا کی زندگی میں مٹھاس اور آخرت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس مومن بندے اور مومنہ عورت نے اللہ کے لیے نیک اعمال کیے، ہم ان کی دنیا بھی بہترین پاکیزہ زندگی بنا دیتے ہیں، اور آخرت میں جو دنیا میں ان کو اب بدلہ دیا تھا اس سے کہیں بہتر ہم ان کو جزا اور ان کو بدلہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا، الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ لوگوں جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو ایمان کی حالت میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے طوبى لهم، ان کے لیے خوشخبری ہے، طوبہ ہے، بشارت ہے جنت کی۔ یا جنت میں وہ ایک درخت جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جنت میں ایک درخت طوبہ ہے، اتنا بڑا درخت، تیز رفتار سوار اس درخت کی چھاؤں تلے، چھاؤں میں چلتا جائے، 100 سال تک وہ سفر کرتا رہے، اس کی چھاؤں ختم نہیں ہوگی، اتنا بڑا مقام ایمان والوں کو۔ تو آئیے اب ہم اپنی بات کی طرف آئیں، جو موضوع تھا کہ ایمان کی مٹھاس مگر کیسے حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث اور اس میں 3 نقطے آپ نے بیان فرمائے ہیں، 3 پوائنٹ بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم آج میں اور آپ ان کو اپنے اندر اپنی زندگی میں ڈال لیں تو یقیناً ہم بھی اسی طرح ایمان کی مٹھاس کو حاصل کر سکتے ہیں جس طرح حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی زندگی میں اس کو محسوس کیا تھا، اور ان کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے درخشاں پہلو ہیں، سنہری یعنی واقعات ہیں، وہ ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ الفاظ میں، کوئی مشکل نہیں، حلاوہ جو ہم عام سنتے کھاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ استعمال کیا تاکہ سمجھ آ جائے۔ اب میں 3 چیزیں، ثلاث من کن فیہ،
جس کے اندر وہ تینوں آ جائیں وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور اس کی لذت کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون سی تین چیزیں ہیں؟ سب سے پہلی چیز ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اور دوسری چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کسی بندے سے محبت کرنی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے لیے محبت کرنی ہے۔ اور تیسری چیز وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ، انسان مسلمان ہے، مومن ہے، وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہو کہ میں کفر میں چلا جاؤں، جبکہ اللہ نے اس کو کفر سے بچایا ہوا ہے، جس طرح وہ انسان اس بات کو ناپسند کرتا ہے، کس کو؟ ان یلقی فی النار، کہ آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو، اس کے لیے بنیادی نقطہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے ایک عربی کا شاعر اس انداز میں بیان فرماتا ہے، آج اگر ہم صرف اس نقطے کو سمجھ لیں تو ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لو کان حبک صادقا لاطعته، لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ یاد رکھ اے انسان، اگر تیری محبت سچی ہو محبوب کے ساتھ، اگر تیری محبت سچی ہو محبوب کے ساتھ، لأطعتا، پھر تو اپنے محبوب کی ہر بات کو تسلیم کرے۔ کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محب ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کا فرما بردار ہوتا ہے، اطاعت گزار ہوتا ہے، وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتا۔ میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ذرا یہ بات بیان غور کیجئے کہ کیا ہم اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو الحمدللہ یہی محبت ہے، یہی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہمارے دلوں میں اطاعت نہیں، اتباع نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کا فرمان سنیے کہ مالک الملک نے ہمیں کس انداز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اس بات سے ڈرایا ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے، تو پھر تیار ہو جو۔ کیا فرمایا؟ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ لوگو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہاری محبت زیادہ تمہارے آبا و اجداد سے، تمہارے بیٹوں سے، تمہاری بیویوں سے، تمہارے بھائیوں سے، تمہارے خاندان سے، تمہارے کاروبار سے جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، تمہارے گھروں اور کوٹھیوں اور بنگلوں سے ہے، فتربصوا، پھر یاد رکھو، انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامری، اللہ رب العالمین کا تم پر عذاب آ جائے۔ آپ خود غور کر لیں،
یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. بیوی بچے کاروبار ماں باپ بہن بھائی خاندان اور کنبہ قبیلہ، اگر ان کو ہم نے مقدم رکھا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ان کی محبت کو پیچھے رکھا، تو پھر ہمارا انجام دیکھ لیجئے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت اور اس کا جو نتیجہ ہے وہ کب انسان کو ملے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا. امیر لشکر جب بھی نماز پڑھاتے تو نماز کے اختتام پر سورۃ اخلاص کی تلاوت کرتے قرات میں. جب واپس آئے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول یہ تو اس طرح کرتے ہیں. اب میں جاؤ اس سے پوچھو کیوں وہ ایسے کرتا تھا. جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہنے لگے میں سورۃ اخلاص کی تلاوت اس لیے کرتا ہوں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، احبھا، میں ان سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو فرما دو کہ جس طرح وہ اللہ کی صفات کے ساتھ محبت کرتا تھا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے. الرجل مع من احب، آدمی کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی علامت ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتبعونی، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرو. اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ اس انداز میں کر سکتا ہے کہ وہ عمل کرے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ ما داوم علیہ صاحبہ وان قل، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی کرے، خواہ وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ عز وجل، انسان پوچھا گیا کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا یہ اللہ کو بہت ہی محبوب عمل ہے. ثم بر الوالدین، پھر پوچھا گیا آپ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا. ثم الجہاد فی سبیل اللہ، پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ میرے قریب وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، بندہ جب فرائض کو ادا کرتے کرتے نوافل پر ہمیشگی کرتا ہے، اتنی ہمیشگی کرتا ہے کہ حتی احبہ، میں اسے محبت شروع کر دیتا ہوں. یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، ایمان کی مٹھاس کس انداز میں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، لوگوں تم اس وقت تک ایمان کو حاصل نہیں کر سکتے، ایمان کی مٹھاس کو پا نہیں سکتے جب تک تم مجھے اپنی اولاد، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھ لو. تم اس وقت تک ایمان کی مٹھاس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وہ مشہور واقعہ، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں، ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کیا عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، اللہ کے رسول آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں، میری جان سے نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک. عمر مومن ہی نہیں، ایمان کمپلیٹ ہی نہیں، ایمان کی مٹھاس ابھی حاصل ہی نہیں کی. اللہ کی قسم، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بن جاؤں اس وقت تک ایمان نہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے فَإِنَّهُ الْآنَ
واللہ لانت احب الی من نفسی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات ہے تو پھر آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب ہے ایمان۔ غور کیجئے، ہمیں چھوٹی سی بات برادری رشتہ داروں کی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ہم سنت چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ناک نہیں رہتی برادری میں۔ نانا سچی محبت، اللہ اکبر، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سچی محبت کرتے تھے اس کا ایک مظہر ذرا دیکھیے کہ کتنی محبت تھی، اور وہ ایمان کو کس انداز میں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ بات تو ٹھیک تھی، بات کمپلیٹ، ایمان کمپلیٹ، ایمان کی مٹھاس، ایمان کی محبت موجود، لیکن آگے کیا کہتا ہے؟ کہتے جی آپ مجھے میری جان سے، میری اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں، گھر میں ہوتا ہوں آپ کو یاد کرتا ہوں دل اداس ہوتا ہے، سبب نہیں رہتا، فوراً اٹھتا ہوں آ کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر اپنے دل کی اس اداسی کو دور کر لیتا ہوں۔ ایمان کی مٹھاس وہ لوگ کس انداز میں محسوس کرتے تھے، کتنا ایمان ان کے اندر مضبوط تھا، لیکن ساتھ کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول جب میں اپنی موت کو اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو اس وقت دل میں یہ خیال آتا ہے، اللہ اکبر، دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت میں جنت میں سب سے اونچے مقام پر ہوں گے، میں ایک ادنا سا آدمی، میں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا نہیں تو میں کیا کروں گا؟ کیسے آپ کے ساتھ؟ یہاں تو اپنے دل کی اداسی کو، پریشانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھ کر دل کو ٹھنڈک محسوس پہنچا دیتا ہوں، ٹھنڈک پہنچا لیتا ہوں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت کے دن ہوں گے جنت میں تو وہاں میں تو ایک ادنا سا آدمی ہوں، میرا مقام پتہ نہیں کہاں نیچے ہوگا، تو میں کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر آ جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ ان کو ان لوگوں کے ساتھ نصیب فرمائے گا جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ان انعام یافتہ لوگوں میں سب سے پہلا مقام من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو یہ تسلی دی کہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کر، جنت میں تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ انسان سچی محبت میں ایمان کی مٹھاس کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اقوال اور افعال میں اطاعت اور اتباع۔ فلا وربک لا یؤمنون، دو ٹوک الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ مومن ہی نہیں، اللہ کی قسم یہ مومن ہی نہیں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، یہ مومن ہی نہیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اپنا فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ اسی طرح شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان پر اپنی خواہشات کو تابع کرنا ہوگا، اگر ایسا نہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کا فرمانا یہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ ایمان تو رہتا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ نہیں، بات پتہ ہے یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی؟ آپ کی پھپھوزاد، آپ کی کزن،
بعد میں ام المومنین بنتی ہیں زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زینب زید کے ساتھ تیری شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اونچے خاندان کی ناک نہیں رہتی، ہم بھی کہتے ہیں محبت اللہ کے رسول سے ہے لیکن بات نہیں ماننی۔ انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ میں قریشی، وہ ایک غلام آزاد کردہ غلام، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اگر ایمان ہے تو پھر یہ جائز نہیں ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ گیا ہے، اپنی مرضی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کی مٹھاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت انسان کے لیے ایمان کی مٹھاس کا ایک حصہ ہے کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، ازواج مطہرات اور اہل بیت سے محبت کرنا، یہ ساری باتیں انسان کے اندر جب ہوں گی تو پھر انسان نے اپنے رب سے اور اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں اپنی مرضی تو پھر اس کو سوچ لینا چاہیے کہ ایمان کی مٹھاس کا جو سب سے پہلا نقطہ تھا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اس کو اس نے حاصل نہیں کیا۔ دوسرا پوائنٹ وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، دنیا کی غرض سے نہیں، دنیا کے لالچ و طمع کی خاطر نہیں، بلکہ کسی مسلمان سے محبت ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے محبت ہو، کسی اور کے لیے محبت نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بات بیان فرمائی ہے من احب ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ، لوگوں تم میں سے جو شخص یہ بات پسند کرتا ہو، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہو کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کے ذائقے کو حاصل کر لے، فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وہ کسی مسلمان سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرے۔ اگر وہ دنیاوی غرض و غائط کے لیے محبت کرتا ہے، دنیاوی لالچ اور طمع کے لیے محبت کرتا ہے تو پھر وہ ایمان کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں قال اللہ تبارک و تعالی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے وجبت محبتی للمتحابین فی، میرے لیے، میری وجہ سے جو آپس میں دو آدمی محبت کرتے ہیں، آج میری محبت ان کے لیے میری محبت ان کے لیے واجب ہو چکی ہے۔ اور عرش کا سایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، عطا فرمائیں گے، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور جانتے ہو وہ 50,000 سال کا طویل دن، سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، گرمی کی شدت ہوگی، آج یہ اے سی تھوڑا سا کام نہیں کر رہا، پسینہ آ رہا ہے، گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ تصور کیجئے اتنا دور سورج، اور وہ بھی اب غروب ہو چکا ہے، ہم یہ برداشت نہیں کر رہے۔ جب سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، سورج اتنا قریب ہوگا اور دن بھی 50,000 سال کا زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، وہاں کسی چیز کا سایہ نہیں۔ وہاں اگر سایہ نصیب ہوگا تو 7 قسم کے خوش نصیبوں کو، ان میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، وہ 2 آدمی، 2 مسلمان جو آپس میں محبت کرتے ہیں تو صرف ایک اللہ کے لیے، اگر جدا ہوتے ہیں تو ایک اللہ کے لیے۔ آج اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ صرف اللہ کے لیے کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، لوگو کہاں ہیں وہ 2 آپس میں محبت کرنے والے جو میرے لیے محبت کرتے تھے؟ آج میں ان کو اپنا سایہ نصیب فرماتا ہوں جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہے۔ دنیا کی خاطر محبت انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین،
یہ دنیا میں اپنے آپ کو جگری دوست بنانے والے، دنیا کی خاطر، دنیا کے طمع اور لالچ کی خاطر یہ آپس میں محبت کرنے والے کل قیامت کے دن آپس میں دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقین کے۔ کیوں؟ متقین وہی مومن ہیں، اور مومن کی محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرما دیا تھا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی۔ کسی کو ساتھی بنانا ہے، کسی کو دوست بنانا ہے تو وہ مومن کو بنائیے، کیونکہ مومن تمہارا نقصان نہیں کرتا، مومن تمہارا خیر خواہ ہوگا، اور تمہارا کھانا وہ متقی آدمی کھائے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک انسان اس بات کو جان لے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ خود نیک ہے دوستی برے لوگوں کے ساتھ، اور کل لوگ بھی اس کو برا کہنا شروع کر دیں۔ تیسرا پوائنٹ، آخری بات، وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُلْقَى فِي النَّارِ۔ اسلام میں ثابت قدم رہنا انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اگر ڈگمگا گیا ایمان کی مٹھاس نہیں حاصل کر سکے گا۔ اس لیے انسان ہر وقت اس بات کی فکر میں رہے کہ کہیں میرا ایمان نہ جاتا رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکماً یہ فرمایا تھا، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصیر۔ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، استقامت اختیار کیجئے۔ جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسلام پر عمل کیجئے، ڈٹ جائیے، اور جو آپ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہ بھی استقامت اختیار کریں۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، قل لی فی الاسلام قولا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک بات بتلائیے اسلام میں کہ آپ کے بعد پھر کسی سے اس کے بارے میں پوچھوں نہ۔ اب میں قل آمنت باللہ ثم استقم۔ جب آپ نے یہ کہہ دیا ہے میں اللہ پر ایمان تو پھر ڈٹ جائے گی، استقامت اختیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ اکبر۔ جب ایمان مضبوط ہوتا ہے، استقامت انسان اختیار کرتا ہے، ادھر موت واقع ہو رہی ہوتی ہے، ادھر اللہ کے فرشتے آ کر بشارت، اللہ تخافوا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ایمان کی مٹھاس اس وقت ان کو حقیقت میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ سورہ یاسین کا واقعہ جس میں لوگوں نے مار مار کر موت کے قریب پہنچا دیا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ افسوس میری قوم کو اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے میرے متعلق کیسا گمان بنا لیا۔ میرے رب نے جو مجھے معاف کر کے جنت میں میرا گھر مجھے دکھا دیا ہے، آج مجھے اس ایمان کی مٹھاس محسوس ہو رہی ہے۔ استقامت جب انسان دین پر ہوتا ہے، اس لیے ہر وقت انسان کو اپنے اعمال کے برباد ہونے کی فکر رہنی چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس انسان نے ایمان کے ساتھ کفر کر لیا اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ جب اعمال برباد ہو گئے، ایمان ختم ہو گیا، ایمان کی مٹھاس کہاں آئے گی؟ اب کفر، کوئی بھی کسی سے پوچھ لو بھائی تم کافر ہونا چاہتے ہو، کوئی بھی اس بات کو نہیں کہے گا۔ لیکن ایک مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرو، ٹائم اینڈ ہو گیا ہے۔ صرف ایک بات، میرے عزیز بھائیوں، میری مائیں، میری بہنیں، اس میری آخری بات کو توجہ سے سن لینا۔ اگر آپ ایمان کی مٹھاس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایمان پہ مضبوط رہنا چاہتے ہیں تو پھر آئیے اپنے مسلمان بھائیوں، اپنی مسلمان بہنوں جو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے کسی عمل کا مذاق نہ اڑایا کریں۔ اگر آپ نے مسلمان کے کسی عمل کا، نیک عمل کا مذاق اڑایا تو یاد رکھیں آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، آپ اپنے ایمان کو ختم کر بیٹھے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ۔
جب ان سے پوچھا جاتا اب کیا باتیں کرتے ہو، وہ کہتے بس ہم تو کھیل رہے تھے، ایسے ہی ہم نخوض و نلعب۔ اسلام کے احکامات، اسلام کی تعلیمات، ان کا مذاق اڑاتے ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد رکھو قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم مومن بننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اس لیے کہ تم نے اللہ کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا مذاق اڑایا ہے۔ جب تم نے مذاق اڑایا ہے تو تم آج کے بعد اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو اور کفر میں داخل ہو چکے ہو۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے اور ایمان کی مٹھاس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی ہے کہ ہم ایمان پر ثابت قدمی کی ہر وقت اپنے رب سے دعا کرتے رہیں تاکہ ایمان کی مٹھاس ہمیں ساری زندگی نصیب ہوتی رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ دعا فرمایا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ پھر مالک الملک ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اور جب ان کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ جو اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو کسی مسلمان سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کے لیے، جو دین کے احکامات پر ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے میں ایسے مومنوں کو دنیا میں بھی اور جب ان کی موت آئے گی تو ان کو ایمان کی مٹھاس سے بہرور فرماؤں گا اور ان کو ثابت قدم رکھوں گا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھنے کی اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 نکتے ہمیں بیان فرمائے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر دنیا میں زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔